رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا رکوع نمبر 2 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 8 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ میں سورہ توبہ کے پہلے رکوع کا تھوڑا سا آسان لفظوں میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں گا، کیونکہ کافی پیچیدگی ہو گئی تھی، اس میں لمبی تفسیر ہو گئی تھی، تو خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اگلا رکوع بھی آپ کی سمجھ میں بآسانی آئے۔ تو سورہ توبہ کا جو پہلا رکوع تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس میں اعلان ہو رہا ہے مشرکین کے ان جماعتوں سے جن سے صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، یا ان سے معاہدہ تو تھا مگر اس معاہدے کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ایگریمنٹ تھا جنگ بندی کا، کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ تو میں نے بتایا تھا نا 4 قسم کے مشرکین تھے۔ پہلے نمبر پہ وہ مشرکین جن سے معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا، اس کو آپ مشرکین کی جماعت نمبر 1 کہہ دیں۔ دوسرے نمبر کے وہ مشرکین جن سے اہل اسلام کا، مسلمانوں کا معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ تیسرے نمبر کے وہ مشرکین جن سے معاہدہ تھا مگر اس کی کوئی وہ ٹائم باؤنڈ نہیں تھا، بس جب تک دونوں پابند رہیں، اس طرح کا تھا۔ اور چوتھے وہ مشرکین جن سے سرے سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں۔ تو تیسرے اور چوتھے نمبر کے جو مشرکین تھے، پہلی اور دوسری آیت میں ان کے بارے میں ہے کہ تیسرے نمبر کے مشرکین وہ تھے، معاہدہ ہے ان سے جنگ بندی کا، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا معاہدہ ہمارا ختم اور اب ہمارے لیے آپ سے لڑائی حلال ہے، ہاں 4 مہینے تک ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں۔ یعنی یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک مہلت تھی، اصولی طور پر مہلت دینے کے ہم پابند نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں فتح مکہ کے بعد کہ 4 مہینے تک آپ کو مہلت ہے، آپ گھومیں پھریں، 4 مہینے کے بعد ہم جہاں پائیں گے آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک مہلت دے دی ہے۔ جن سے معاہدہ سرے سے تھا ہی نہیں، جو چوتھی جماعت ہے، وہ بھی اسی میں آ گئے کہ 4 مہینے تک ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک اضافی مہلت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 3 ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ جو حج اکبر تھا جو 9 ہجری میں حضرت ابو بکر نے کیا، اور حضرت علی بھی اس میں آپ کی معیت میں تھے۔ حضرت ابو بکر حج کے امیر بنے، وہاں اناؤنسمنٹ کروائی گئی پہلے اور دوسرے نمبر والوں کے لیے۔ تو پہلے نمبر والوں کے لیے اناؤنسمنٹ کیا تھی کہ جنہوں نے معاہدہ کیا صلح حدیبیہ میں مگر معاہدے کو توڑ دیا، تو ان کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہے اب آپ کا قتل ہمارے لیے حلال ہے۔ اور چوتھے نمبر والے، پہلے نمبر والے جن سے معاہدہ تھا مگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اب آپ سے ہمارے لیے قتل ہم آپ کو کریں گے جہاں پائیں گے، لیکن 4 یہ جو محترم مہینے ان کے گزرنے کا ہم انتظار کریں گے۔ تبھی آ گیا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب محترم مہینے گزر جائیں، یعنی محرم کا اینڈ ہو جائے، سفر جیسے ہی شروع ہوگا تو ہم جہاں پائیں گے آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر دوسرے نمبر کے جو مشرکین تھے ان کا استثناء کیا گیا کہ ہاں جو اپنے عہد پر قائم ہیں، تو جو ان کی مدت تھی جو 9 مہینے کی مدت تھی، تو 9 مہینے تک ان سے ایگریمنٹ ہمارا برقرار ہے، کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ نہیں توڑا لہذا ہم بھی ایگریمنٹ نہیں توڑیں گے۔ تو جیسے ہی ان کے ایگریمنٹ کی مدت ختم ہوگی، ان کو بھی جہاں پائیں گے ہم قتل کر دیا جائے گا۔ تو گویا 9 مہینے تک مشرکین کی 4 قسمیں وہ نمٹ جائیں گی۔ 9 مہینے کے بعد کوئی بھی مشرک جہاں بھی پایا جائے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ کچھ مشرکین وہ تھے جن کو مہلت دی گئی محرم کا اینڈ ختم ہونے تک، 9 ذی الحجہ کو اعلان ہو رہا ہے اور 40 دن تقریباً مہلت دی جا رہی ہے کہ محرم کا اینڈ ختم ہوگا تو جہاں ہم آپ کو پائیں گے قتل کر دیں گے۔ یہ مشرکین وہ جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مشرکین وہ تھے جن کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی تھی، یہ وہ تھے جن سے معاہدہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں تھا یا ان سے سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، تو یہ وہ ہیں جن کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اور کچھ وہ تھے جن سے 9 مہینے تک کا ایگریمنٹ کی مدت باقی رہ گئی تھی، ان کو 9 مہینے کی مدت دی جا رہی۔ گویا 3 قسم کی مدتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ کچھ مشرکین محرم کا مہینہ ختم ہوتے ہی ان سے لڑائی حلال،
کچھ وہ ہیں جو پورے 4 مہینے گزرنے کے بعد ان سے جنگ کی جائے گی، اور کچھ وہ ہیں کہ 9 مہینے کے بعد ان سے جنگ کی جائے گی۔ ان تمام مشرکین کے بارے میں ایک لا بیان کر دیا آخر میں کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ یہ چاروں قسم کے جو مشرکین ہیں، جو 9 مہینے میں تو سبھی نہیں مر جائیں گے، 9 مہینے کے بعد سب سے قتل حلال ہوگا، لیکن ان تمام کے بارے میں ایک لا بیان کیا جا رہا ہے، ایک مستثنیٰ کیا جا رہا ہے اس رکوع کے آخر میں، کہ ان میں سے کوئی بھی جب بھی آپ کے پاس اسلام سمجھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے آنا چاہے، پھر آپ کے لیے اس کا قتل حلال نہیں ہے، چاہے مدت پوری ہو چکی ہو۔ یعنی کوئی مشرک ایسا تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا، 4 مہینے کسی کے جو تھے وہ مہلت پوری ہو گئی، کسی کے محترم مہینے کی مدت پوری ہو گئی، کسی کے 9 مہینے پورے ہو گئے۔ اب آپ نے اسے دیکھ لیا تو آپ کے لیے تو قتل حلال ہے، لیکن آپ نے اسے نہیں دیکھا، وہ خود چھپا کے کہیں آپ کے پاس آ گیا، اور آتے ہی اس نے کہہ دیا بھائی میں اسلام سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو اس لیے آپ کے سامنے گویا گرفتار کر رہا ہوں، یا گرفتاری پیش کر رہا ہوں، یا اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کلام اللہ سنایا جائے گا، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیے جائیں گے، جب وہ دلائل سن لے گا تو پھر اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ یہ سمجھے کہ میں سیف ہوں، مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا، وہاں اس کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر مسلمان اس سے تعارض نہیں کریں گے، اس کی مرضی اسلام لائے نہ لائے، لے آئے تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے، جیسے کہ اگلے رکوع میں بھی آ رہا ہے، اور اسلام نہ لے کر آئے تو وہ وہی حکم ہے جو عام مشرکین کا ہے، اگر دوبارہ پکڑائی میں آ گیا تو قتل کر دیں گے، نہیں آیا تو اس کی قسمت ہے۔ تو یہ پورے رکوع کا آپ کے سامنے خلاصہ ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، حسب معمول اس رکوع کا لفظی ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفصیل۔ کیف یکون، کیسے ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ وعند رسولہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک، یعنی وہ عہد جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک کیا گیا ہو، جو اللہ اس کے رسول سے کیا گیا ہو، تو مشرکین کے لیے پاس وہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس عہد کا پاس وہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس آدمی کا تو کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کرے گا، اس کا وجود اور عدم برابر ہے، یہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، یہ ایگریمنٹ توڑتا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی قسم کھا کے توڑ دیتا ہو تو ہم کہیں اس کی قسم تو قسم ہی نہیں ہے، اس کی قسم تو ہمارے نزدیک کوئی قسم ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا ایگریمنٹ ہے ہی نہیں۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی ایگریمنٹ اللہ اس کے رسول کے نزدیک؟ الا الذین عاہدتم، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک۔ ہاں وہ والے مشرکین ایسے ہیں کہ ان کا ایگریمنٹ ہے، ورنہ عام مشرکین کا ایگریمنٹ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، پس ما کا معنی جب، ما جو ہے نا جب کے معنی میں بھی آتی ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا، ما جب تک، استقاموا اصل میں تھا استقوموا، استخرجوا کی طرح، استفعال، استقامت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، پس جب تک یہ تمہارے لیے اس پر قائم رہیں، اس ایگریمنٹ پر، فَاسْتَقِیمُوا، تو تم بھی قائم رہو، لہم ان مشرکین کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، چونکہ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر ہے معاہدہ پورا کرنے والے پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کیفا، کیسے مشرکین کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے اسی کو۔ کیفا، یہ کیسے پاسبل ہے مشرکین عہد کی پاسداری کریں، مشرکین کے معاہدے کی کیسے کوئی ویلیو ہو سکتی ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جبکہ یہ اگر تم پر غالب آ جائیں، ظہرا کا معنی ظہور نہ، غالب آنا بھی ہوتا ہے، غالب آ جائیں تو لا يرقبوا فیکم، رقبہ یرقبو کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ رقیب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، رقیب جو آپ کی جو ٹوہ میں اور تاک میں لگے رہتے ہیں۔ لا يرقبوا فیکم، یہ تم میں انتظار نہیں کریں گے، رعایت نہیں کریں گے تم میں، الاً رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور کسی زبانی قول و اقرار کا۔ ذمہ کا معنی، ذمہ آپ زبان سے ایگریمنٹ کر کے جو اپنے اوپر ذمہ لے لیتے ہو، تو یہ کسی قسم کے ذمے کا اور کسی قسم کی قرابت داری، الاً قرابت داری کو کہتے ہیں، اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ رقبہ یرقبو کا معنی خیال رکھنا، انتظار کرنا، رعایت کرنا، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔
یرزونکم بافواہہم، ارضا یرضی ارضاء کا معنی راضی کرنا، یہ تمہیں راضی کریں گے بافواہہم اپنے منہ کے ساتھ، یعنی صرف زمانی حد تک تمہیں خوش رکھیں گے، وتأبى قلوبہم ان کے دل انکار کریں گے۔ ابا یا ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اصل میں تھا ابا یا یأبیو، فتح یفتح کی طرح۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر شرارتی ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا کے چند ٹکے خرید رکھے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے میں۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، پس یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ إِنَّهُمْ بے شک یہ مشرکین وہ ہیں، ساء ما کانوا یعملون بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن، یہ کسی مومن کے بارے میں خیال نہیں رکھیں گے، الاً قرابت داری کا، ولا ذمہ اور کسی معاہدے کا، جو ذمہ انہوں نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ فَإِن تَابُوا پس اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو جانتے ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ نَكَثَ يَنكُثُ کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، معاہدے کی خلاف ورزی کر دینا، قسم کھا کے توڑ دینا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین قسم کو کہتے ہیں، یہاں قسم سے مراد ہے ایگریمنٹ، کیونکہ ایگریمنٹ میں حلفیہ بیان ہوتے تھے، تو اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، یعنی اپنے ایگریمنٹوں کو توڑ دیں جو تم سے انہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کو اگر یہ توڑ دیں، من بعد عہدہم اس عہد کے بعد، عہد کرنے کے بعد یہ اپنے عہدوں کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں طعن شروع کر دیں، طنز شروع کر دیں، اعتراضات، وہی جو ان کا طریقہ رہا ہے، طعن کا مطلب تانا دینا، دین میں تانا زنی شروع کر دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو کفر کے اماموں سے تم لڑو، امام کی جمع ائمہ، کفر کے لیڈروں سے تم لڑو، انہم بے شک یہ وہ لیڈر ہیں، لا ایمان لہم ان کی کوئی یمینیں نہیں ہیں، قسمیں نہیں ہیں، یعنی ان کے کوئی معاہدے نہیں ہیں، ان کے معاہدے ہونے نہ ہونا کالعدم ہے۔ لعلہم ینتہون ان سے لڑو تاکہ یہ ینتہون باز آ جائیں تمہاری دشمنی سے، تمہیں نقصان پہنچانے سے، معاہدے کر کے توڑنے سے، ان چیزوں سے تاکہ یہ رک جائیں۔ انتہا کا معنی وہی منتہا تک پہنچنا، اینڈ تک پہنچنا، کسی چیز کو ختم کر دینا، جب یعنی دشمنی کی انتہا، تو ینتہون کا یہاں معنی یہ ہوگا کہ یہ باز آ جائیں، اس کو بس کر دیں، اینڈ کر دیں اس کا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ الا تقاتلون قوما کیا تم قتال نہیں کرتے ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم جو اپنے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، ماضی میں، ہموا اصل میں ہم فکروں کو کہتے ہیں، رنج و ہم علم یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہموم غموں کو، فکروں کو، تفکرات کو، ہم یہمو کا معنی فکر مند ہونا، ارادہ کرنا، تو وہمو اصل میں تھا ہمامو ضربو کی طرح، وہمو باخراج الرسول اور انہوں نے رسول کے اخراج کا ارادہ بھی کیا تھا، یعنی رسول کو مدینہ سے مکہ سے نکالنے کا۔ وہم بدؤکم اور یہ وہ لوگ ہیں، بدأ یبدأ کا معنی ابتدا کرنا، اور انہوں نے ہی پہل کی تھی تم سے، اول مرتن پہلی مرتبہ میں، یعنی پہلی مرتبہ لڑائی کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا ہے۔ اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم ان سے قتال کرو، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم عذاب دے گا اللہ ان کو، بایدیکم تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، عذب یعذب تعذیبا عذاب دینا، ویخزیہم اخزا یخزی اخزاء ذلیل کرنا، رسوا کرنا ہے نا، خزی دنیا والآخرہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں نا، اللہ میں دنیا اور آخرت کی ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں،
تو وَيُخْزِهِمْ اللہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اللہ تمہاری مدد کرے گا ان پر، ان کے خلاف، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ اور اللہ سینوں کو شفا دے دے گا مومنین کے، مومنین قوم کے سینوں کو اللہ شفا دے دے گا۔ شفا یشفی کا معنی شفا دے دینا، شافی لکھا ہوتا ہے نا شفا دینے والا، اللہ تمہارے سینوں کو شفا دے دے گا، یعنی ٹھنڈا کر دے گا، جو آگ بھڑک رہی ہے تمہارے سینوں میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اس کو شفا سے تعبیر کیا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور مومنین کے دلوں کے غیظ غضب اس کو اللہ ختم کر دے گا، یعنی ایسا انتقام اللہ تمہارے ہاتھوں ان سے لے گا کہ تمہارے دل ٹھنڈے، اور جو انتقام کی آگ تمہارے دلوں میں بھڑک رہی ہے اس آگ کے غیظ اور غضب کو اللہ ختم کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہے گا اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تترکوا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمْ اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے۔ میں نے جب عربی گرامر پڑھائی تھی شروع کے 8 لیکچروں میں آپ کو بتایا تھا نا، لم یضرب اس نے نہیں مارا، لما ضربا اس نے ابھی تک نہیں مارا، یہ لما کا مطلب بتایا تھا۔ تو یہاں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک، لما کا معنی ابھی تک، لما ضربا ابھی تک نہیں مارا، لما یعلم ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، جاہدوا منکم جو تم میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ان کو اللہ نے ابھی تک جانا ہی نہیں ہے۔ جانے سے مراد ظاہری طور پر نہیں جانا، تفسیر میں بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور انہوں نے ابھی تک ٹھہرایا ہی نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر، وَلَا رَسُولِهِ اور نہ اس کے رسول کو چھوڑ کر، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اور یہ سب لم پہ عطف ہو رہا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا اور انہوں نے نہیں ٹھہرایا اللہ کو چھوڑ کر، وَلَا اور اس کے رسول کو چھوڑ کر بھی نہیں ٹھہرایا، نہیں کا معنی لا يتخذوا نہیں ٹھہراتے، وہ یہاں يتخذوا معذوف ہے، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اور نہ ٹھہرایا انہوں نے مومنین کو چھوڑ کر، ولیجتاً کسی کو گہرا دوست، یعنی اللہ نے ابھی تک تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کس نے کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کون ہے جو کسی اور کو اپنا دوست بنا رہا ہے، یہ چیز تو اللہ نے ابھی تک دیکھی ہی نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ جناب لفظی ترجمہ ہو گیا سورہ توبہ کے دوسرے رکوع اور 10ویں پارے کے 8ویں رکوع کا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ نازل پہلے ہوا ہے اور پہلا رکوع نازل بعد میں ہوا ہے۔ قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی خاص حکمت اور مصلحت سے، بلاغت کی نقطوں کی رعایت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اس کی پوری حکمت اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ بعض آیتیں نازل پہلے ہوئی رکھی بعد میں گئیں، بعض آیتیں نازل بعد میں ہوئی رکھی پہلے گئیں۔ تو یہ جو دوسرے رکوع کی آیت ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد، جو راجح قول مفسرین کا اس کے مطابق صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ فتح مکہ، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد نازل ہوئی۔ جب مسلمانوں کا صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا مشرکین سے، تو میں نے بتایا تھا نا مشرکین کی ایک قسم، پہلی قسم ہم نے جس کو کہا وہ قسم تھی جن سے معاہدہ ہوا، انہوں نے معاہدہ توڑا۔ تو جب حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تو اللہ نے پہلے پیش گوئی کر دی کہ یہ اس معاہدے پہ قائم رہنے والی قوم نہیں ہے، یہ معاہدہ توڑیں گے، اور پھر آگے ہو بھی گیا، معاہدہ ٹوٹ بھی گیا، وہ ان کا بھی تذکرہ اسی آیت میں آ گیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ مشرکین سے جو تم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے نا، تو 2 قسم کے مشرکین تھے، ایک جن سے صلح حدیبیہ میں ہوا، ایک وہ جن سے مسجد حرام کے قریب بعد میں کسی وقت میں ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو 2 فریق تھے، ان میں جو حدیبیہ میں جن سے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بڑی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان کے بارے میں پہلے بتایا کہ مشرکین سے اس کی توقع نہ رکھو کہ یہ اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ اتنے نیک ہوتے تو توحید پرست نہ ہوتے۔ ہاں تھوڑے سے مشرکین ایسے ہیں جو ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے، جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب ایگریمنٹ کیا ہے، تھوڑے سے رہیں گے تو تم نے بھی رہنا ہے ان کے ساتھ، وہ ایگریمنٹ کو تم نے پورا کرنا ہے، جو مشرکین کی دوسری قسم میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تو
تو یہاں اللہ نے بتایا کہ ان کا حکم کیا ہے جو ایگریمنٹ توڑیں گے. تو پہلے اللہ نے ان کی نالائقی بیان کی, کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, اللہ اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد بھلا کیسے ہو سکتا ہے, یعنی اس عہد کی کیا ویلیو ہوگی, یعنی ان کا عہد کرنا نہ کرنا برابر ہے. یعنی یہ کر کے میں آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ محاوروں میں بھی یہ الفاظ ہمارے استعمال ہوتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا بھائی اس کی کیا ہے, یہ اس کا کہاں سے ایگریمنٹ ہو گیا, تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کر کے توڑے گا, تو اس کا ایگریمنٹ کرنا نہ کرنا برابر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, مشرکین کا اللہ اس کے رسول کے نزدیک کیسے عہد کی ویلیو ہو سکتی ہے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا, ان کا حکم مستثنیٰ ہے. جو اصل مشرکین ہیں, یعنی اصل سے میری مراد جو زیادہ تر مشرکین ہیں, ان کا پھر ہم حکم آگے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے. درمیان میں ایک بات بیان کر دی کہ کچھ تھوڑے سے ایسے ہیں جو ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے, تو ان کے بارے میں یہ ہے فمستقاموا لکم, جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں, استقامت دکھائیں اپنے ایگریمنٹ پہ, فاستقیموا لہم, تو تم نے بھی ان کے ساتھ استقامت دکھانی ہے, یعنی تم نے بھی ایگریمنٹ پہ قائم رہنا ہے. کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین, اللہ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایگریمنٹ پہ قائم رہنا پرہیزگاری ہے, تو مسلمان تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ایگریمنٹ پہ قائم رہیں. پھر آگے اللہ پرانے والے مشرکین جو بڑی تعداد میں تھے, جنہوں نے صلح حدیبیہ میں عہد کیا تھا اور اصل جنگ بھی انہی سے چل رہی تھی, ان کا حکم اللہ نے دوبارہ بیان کیا. کیفا, بھلا کیسے وہ ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے. ان کی حالت یہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, اگر وہ تم پر غالب آ جائیں, لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً, تو کسی رشتہ داری یا کسی ایگریمنٹ کا ذرہ برابر بھی خیال نہ کریں. جو اتنی دشمنی کر رہا ہو وہ بھلا معاہدوں کی پابندی کیسے کرے گا. دیکھیں معاہدے کی پابندی وہی کرتا ہے جس میں تھوڑی سی شرم و حیا, کچھ پاسداری ہوتی ہے, روایات کی, کلچر کی, دوستی کی, یاری کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہ غالب آئے ہیں تو آپ نے اپنی رشتہ داری کا بھی خیال کیا, اہل مکہ کی قرابت کا بھی خیال کیا, جو عرب کے سردار تھے ان کے عہدوں کا بھی خیال کیا. ابو سفیان کے بارے میں فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ عام معافی ہے اس کے لیے. تو جس میں مروت ہوتی ہے نا, لحاظ, مروت, وہ ایگریمنٹوں کی معاہدوں کی پابندی کرتا ہے, ایگریمنٹس کی پابندی کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ان میں تو لحاظ مروت ہی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے ایگریمنٹ بھی اس لیے کیا کہ یہ تم سے لڑتے ہوئے ڈر رہے تھے, ورنہ ان کی حالت یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے باوجود اگر ان کا تم پہ بس چلے تو یہ نہ صرف یہ کہ ایگریمنٹ کا بھی خیال نہیں کریں گے, ذمے کا بھی خیال نہیں کریں گے جو ذمہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے, بلکہ یہ کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کریں گے. یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پرانے ریلیشن ہیں ان سے, یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, اس کا بھی خیال نہیں کریں گے. تو یرضونکم بافواہہم, یہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زبان سے ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس سے ایسا لگے گا کہ جناب بڑے نیک اور پارسا ہیں, جنگ بندی چاہتے ہیں, گویا دنیا میں امن چاہتے ہیں یہ. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ, لیکن ان کے دل منکر ہوتے ہیں. زبان سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دل کی آواز نہیں ہوتی, زبان سے امن کی رٹ لگاتے ہیں, دل میں ان کے فساد ہوتا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہاں فاسق سے وہ اصطلاحی فاسق مراد نہیں ہے, اس لیے کہ مشرکین میں اکثر کیا جو شرک کرتا ہے وہ تو ٹوٹلی فاسق ہے نا. یا فاسق سے مراد جس کو عرف میں فاسق سمجھا جاتا ہے. دیکھیں ایک فاسق تو وہ ہے جس کو اسلام فاسق کہتا ہے, ہر کافر فاسق بھی ہے. فاسق کا معنی اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا, اللہ کی حدود کو توڑنے والا. تو ہر مشرک, ہر کافر حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہی ہوتا ہے. اور ایک فاسق وہ ہوتا ہے جس کو عرف میں فاسق سمجھا جاتا ہے, جو معاہدے توڑتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو چوری کرتا ہے, اس کو ساری دنیا فاسق کہتی ہے. تو یہاں فاسق سے مراد لغوی فاسق ہے, لغت, کیونکہ مشرکین کے اکثر فاسق کیسے ہو سکتے ہیں, مشرکین کے تو ٹوٹل تمام لوگ ہی قرآن کی نظر میں فاسق ہیں. تو اس لیے ہر جگہ قرآن کے الفاظ کا ایک جیسا مفہوم نہیں ہوتا. آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہیں یہاں ایک ٹرم کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے, کہیں لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے, تو کہیں کس معنی میں, کہیں کس معنی میں. تو ہم یہاں فاسق کا وہ ترجمہ نہیں کریں گے جس کو اصطلاح میں جو ایک ٹرمینالوجی ہے اس میں فاسق کہا جاتا ہے, وہ تو ہر کافر فاسق ہے. جیسے میں نے بتایا نا پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے, مشرکین کو قرآن کافر کہہ رہا ہے, اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ رہا ہے, حالانکہ اہل کتاب بھی کافر ہیں, لیکن وہاں کافر سے مراد
جو بالکل ہی نبوت کا اور انبیاء کے سلسلوں کا انکار کرنے والے، وہ والے کافر مراد ہیں۔ اور جب ٹرم کی بات کرتے ہیں، اصطلاح کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اہل کتاب بھی کافر میں داخل ہے۔ تو کہیں قرآن میں ایک لفظ بطور اصطلاح کے استعمال ہوتا ہے، کہیں قرآن میں ایک لفظ بطور لغت کے لغوی معنی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اکثرهم فاسقون، مشرکین میں اکثر کیا ہیں؟ فاسق۔ کیا مطلب؟ شرارتی۔ یا ہم یہ ترجمہ کریں گے، کیونکہ شرارتی اسے کہتے ہیں جو فساد ہی دنیا میں چاہتا ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فساد چاہتے ہیں، ہاں کچھ ایسے ہیں جو فساد نہیں چاہتے، ان کا تذکرہ اللہ نے کر دیا، وہ معاہدے کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا اب یہاں فاسق کا ترجمہ شرارتی سے کریں، تو اس سے یہ سارے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے۔ تو چند ٹکوں کو خریدا ہے اللہ کی آیات کے بدلے میں، یعنی آیات کو بیچ کے چند ٹکے لے لیے۔ یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے احکام۔ دنیا کے چند مزے کے لیے اسلام جو برحق مذہب تھا، 40 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں گزارے، یہ جانتے تھے کہ پیغمبر برحق ہیں، مگر دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے دین فروش، ایمان فروش نکلے، تو یہ کہاں سے معاہدوں کی پابندی کریں گے؟ فصدوا عن سبیلہ، اور ایسا اللہ کی آیات کو انہوں نے بیچا ہے کہ اب خود بھی بے دین ہیں اور لوگوں کو بھی دین سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، پھر اللہ نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ لا یرقبون فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی ذمے کا، ایگریمنٹ کا خیال کریں گے یہ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے۔ پھر اللہ ایک اصول بیان کر کے تفصیلی احکام اللہ ان کے بیان کر رہا ہے کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہیں اور دونوں کا حکم ہم بیان کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو توبہ کر لیں گے ان کے بارے میں، اور جو توبہ نہیں کریں گے ان کے بارے میں آگے حکم بیان ہو رہا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے بہت برے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اے اللہ تو کبھی لڑائی کی بات کرتا ہے اور کبھی کہتا ہے توبہ کر لیں۔ جب تو کہتا ہے یہ بہت برے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے تو احکام بہت سخت ہوں گے، ان کی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب تو کہتا ہے کہ لیکن وہ خود ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ توبہ کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں، تو اس کا اللہ نے جواب دیا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کا یہ حکم نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غیرت اور حمیت میں ان کے اتنے دشمن بن جاؤ کہ کل کوئی توبہ کرے تو اس کی بھی گردن اڑا دو، نہ 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 نہ، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو بے وقوف لوگ تو قرآن پر اعتراض کریں گے کہ ایک طرف اللہ کے اتنا غضبناک ہوتا ہے ان مشرکین پر، اور دوسری طرف ایک سافٹ کارنر بھی ہے ان کے لیے اسلام میں۔ تو اللہ کہتے ہیں صاحب علم وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اسی میں حکمت ہے، اسی میں مصلحت ہے، اس لیے ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں، بے اعتدالی کا شکار نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بتا دیا کہ یہ عہد پہ قائم نہیں رہیں گے، اور جب یہ عہد توڑیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے، آگے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور پھر تمہارے دین میں طعنہ زنی اور اعتراضات اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر یہ ایسا کریں یعنی حدیبیہ والی صلح یہ توڑ دیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے لیڈروں سے تم نے لڑنا ہے۔ پھر تم کیا مطلب، پھر اس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ یہ تم سے لڑیں گے تو تم لڑو گے، نہ نہ نہ، پھر تم نے ان پہ چڑھائی کر دینی ہے۔ یہ گویا اقدامی جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب تک تو جتنے جہاد ہو رہے تھے احد میں اور بدر میں وہ تو دفاع کے لیے تھے نا، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ صلح حدیبیہ اگر انہوں نے توڑ دی، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو ان کے لیڈروں سے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان کے معاہدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، تم ان سے لڑو گے تاکہ یہ باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے۔ پھر آگے اللہ صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کیوں ان سے لڑنے میں پس و پیش کرتے ہو۔ اصل میں یہ تھا کہ مکہ میں بہت سارے صحابہ کے رشتہ دار تھے،
دوستیاں تھیں، ظاہر ہے زندگیاں انہوں نے صدیوں سے باپ دادے ایک جگہ پہ چلے آ رہے تھے. آج بھی آپ جائیں کسی چھوٹے سے گاؤں میں دیکھیں جو صدیوں سے رہتے ہوں تو ان کے آپس میں کتنا ریلیشن ہوتا ہے، جبکہ ٹریولنگ کتنی آسان ہو گئی ہے. تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، لوگ صدیوں سے ایک جگہ رہتے آ رہے ہوں، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال سے تقریباً ایک گاؤں میں اور ایک شہر میں اور ایک ہی قوم کے لوگ ہوں، وہ رہتے آئیں، تو ان کے آپس میں چاہے وہ ایمان اور کفر کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کا کتنا مضبوط ریلیشن ہوگا. تو قرآن اب صحابہ کو حکم دے رہا ہے کہ اگر یہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیں تو اس دفعہ ان کی طرف سے پہل نہیں ہوگی، اس دفعہ تم نے مکہ پہ چڑھائی کرنی ہے، تم نے ان لوگوں سے لڑنا ہے اور ان کے لیڈروں سے تم نے جہاد کرنا ہے. تو اب قرآن ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم ان کی رشتہ داری، ان کی پاسداری یا نہ دیکھو. اور یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک بہرحال رحم کا جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہیں تو بہرحال انسان ہی نا، ہم ان پہ چڑھائی کریں کتنے لوگ قتل ہو جائیں گے. تو قرآن ان سب باتوں کا جواب دے رہا ہے. الا تقاتلون قوما، تم ایسی قوم سے قتال کیوں نہیں کرتے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے عہدوں کو توڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ سے کیا ہوا معاہدہ مشرکین توڑ چکے تھے. پہلی والی آیت اس سے پہلی جو آیت نمبر 13 ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، یہ اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ توڑی نہیں تھی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اگر توڑیں تو یہ کرنا ہے. یعنی میں ترتیب سے بتاتا ہوں. جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے نا، کیف یکون للمشرکین عہد، اس میں گویا اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ معاہدوں کے پابند نہیں ہیں، اس میں پیش گوئی کر دی کہ یہ معاہدہ توڑیں گے. اس کے بعد یہ جو آیت نازل ہوئی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اس میں اللہ نے بتا دیا اگر معاہدہ توڑیں تو تم پر جہاد فرض ہے. اس کے بعد والی آیت سے پتہ چلتا ہے الا تقاتلون قوما، یہ اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین توڑ چکے تھے. اب اللہ ترغیب دے رہے ہیں معاہدہ توڑ دیا تو ان سے لڑو. آگے اللہ کہتے ہیں الا تقاتلون قوما، تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑ دیا، وہموا بخراج الرسول، اس کے علاوہ بھی تو ان کے بہت سارے جرائم ہیں. وہ جرم کیا ہے، رسول کو انہوں نے مکہ سے نکالا ہے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلی مرتبہ ابتدا بھی انہوں نے کی تھی لڑائی کی. اس سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو انہوں نے ہی حملے کیے مدینہ میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس میں فرسٹ ٹائم جو لڑائی ہوئی ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی ہے. معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، تو اللہ کہتے ہیں اس معاہدے میں پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے، تو ان کو تو تم پہ ترس نہیں آ رہا اور تمہیں ان پہ بہت ترس آ رہا ہے. تو ان کی طرف سے پہل ہوئی ہے. وہ کیا پہل ہوئی تھی وہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ جو خزاعہ قبیلہ تھا مشرکین کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور بنو بکر مشرکین کے ساتھ تھا. تو بنو بکر نے خزاعہ پہ حملہ کیا اور قریش نے بنو بکر کی مدد کی. تو معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جو مسلم بلاک کا حصہ بننا چاہے گا تو اس کے حکم وہی ہوں گے لڑائی میں جو مسلمانوں کے، اس پر حملہ، مسلمانوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو اس کے خلاف کسی کی مدد کی بھی اجازت نہیں. تو قریش نے کیا کیا، چپکے جا کے بنو بکر کی مدد کی، اور بنو بکر نے بھی رات میں خزاعہ پہ حملہ کیا یہ سوچ کے کہ رات میں حملے میں کس کو پتہ چلے گا، اور مکہ جو ہے یہ دور بھی بہت ہے مدینہ سے، وہاں تک خبر نہیں پہنچے گی، لیکن ثبوت کے ساتھ نبی تک خبر پہنچ گئی. تو قرآن کہتے ہیں ابتدا بھی تو انہوں نے کی ہے، تو ان کو تو تم سے لڑتے ہوئے اور تمہیں نقصان پہنچاتے ہوئے ترس نہیں آ رہا، تمہیں کس بات پہ ترس آ رہا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو. یہ ایک اور بات تھی جو رکاوٹ بن رہی تھی لڑائی میں. میں نے عرض کیا نا کہ تین چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں. پہلی بات رشتہ داری یا تعلق داری، دوستی، کہ مکہ پہ ہم کیسے چڑھائی کریں. دوسری چیز انسانی ہمدردی، ترس آتا ہے. تو اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ ان کو تو ترس نہیں آ رہا، تمہیں ترس آ رہا ہے، اور ان کے جرائم ایسے ہیں کہ یہ جرائم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ قابل ترس نہیں ہے. وہ 3 جرائم کیا ہیں؟ انہوں نے تمہیں پہلے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا انہوں نے، اور دوسرا کیا کہ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، تیسرا کیا لڑائی میں بھی پہل انہوں نے کی ہے. اب ایک اور چیز رکاوٹ بن رہی تھی کہ بھئی اسباب و وسائل تو آج بھی مکہ والوں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں،
ٹھیک ہے ہم بھی طاقت اور قوت میں آ گئے، لیکن بہرحال مکہ اور وہ سارے قبائل کو مدد کے لیے بلا لیں تو وہ آج بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ اس کا اللہ نے جواب دیا تخشونہم، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو کہ کہیں شکست نہ ہو جائے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو جب اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے تو اب تمہارے پاس پیچھے ہٹنے کا آپشن نہیں ہے۔ آگے اللہ نے صاف لفظوں میں کہا قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ویخزہم، ان کو رسوا کر دے گا، ویذہب وینصرکم علیہم، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مومنین، بڑا مزہ آتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے، اور اللہ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اتنے عرصے سے ظلم سہتے 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 جو تمہارے دلوں میں ایک بیمار ہو گئے ہیں دل نا، جب ٹینشن میں آتا ہے نا انسان، بہت سارے صحابہ پریشان تھے، اپنے ملک سے دربدر ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ گئے، بہت ساری ایک پریشانیاں ہیں جن کو بیماری سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے تم لڑو گے، اس سے تمہیں یہ فائدے ملیں گے کہ مومنین کے دلوں کو اللہ شفا دے دے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنین کے دلوں میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، بہت سے ایسے تھے جن کے پہ بڑے ظلم ہوئے تھے مدینہ میں، آپ دیکھیں 13 سال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتھروں پہ لٹایا گیا، 10 سال یا 13 سال کس قدر پتھروں پہ ان کو جو ہے نا گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، خباب ابن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے کمر مبارک پہ رکھ دی جاتی، تو کس قدر ظلم ہوا، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر جو بدر میں ہوا اور پھر احد میں کتنا نقصان پہنچایا گیا، پھر حدیبیہ میں معاہدے توڑے، مسلمانوں کو عمرے سے روکا گیا، یہ ساری چیزیں جمع ہو کے بہت سے لوگوں کے دلوں میں انتقام کی آگ اور غضب بھڑک رہا تھا، اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو اللہ نے کہا اس جنگ سے فائدہ یہ ہوگا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تمہارے دلوں کے غیظ اور غضب کو ختم کر دے گا، ٹھنڈا کر دے گا، انتقام، ایک سکون مل جائے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کافر کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ بہت سے کافر ایسے ہیں جب تم ان پر غالب آؤ گے نا، وہ دلائل کی دنیا میں ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، جب تم غالب آؤ گے ان کو یقین آ جائے گا کہ اسلام برحق ہے، اگر اسلام برحق نہ ہوتا تو کمزوروں کو اللہ طاقتور پہ غالب نہ کرتا۔ تو بہت سے لوگ تمہارے دشمنوں میں ایسے ہیں جو تمہارے بن جائیں گے۔ یہی ہوا ہے کہ مکہ جب فتح ہوا ہے تو بہت سے عرب کے سردار، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے عرب جو تھے جن کے بارے میں صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی تلوار میں آ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس جنگ کی برکتیں سامنے آنے والی ہیں، بہت سے مسلمان ہو جائیں گے، تو بہت سوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ کا علم بھی کامل ہے، وہ جب لڑائی کا حکم دے رہا ہے تو لڑو، اور حکمت بھی ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آگے اللہ جہاد کی ترغیب کے لیے بتاتے ہیں، حسبتم ان تترکوا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے ابھی تک جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کس نے کیا۔ یہاں جاننے سے مراد ہے ظاہری طور پہ جاننا، ایک تو اللہ کا ازل سے جو علم ہے اس میں تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون جہاد کرے گا کون نہیں کرے گا، ایک ہے ظاہری طور پر، اس لیے اس کا ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ عمل کروا کے نہیں دیکھا اللہ نے ابھی تک، تو ظاہری طور پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس نے تم میں جہاد کیا۔ یہاں جہاد سے مراد ہے اس موقع پر، ورنہ پہلے تو صحابہ جہاد کرتے رہے ہیں بدر میں، احد میں، تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اس حکم کے بعد اللہ نے اب تک دیکھا نہیں ہے کہ کون اس حکم کو فالو کر رہا ہے کون فالو نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ عملی طور پر تم سے فتح مکہ والی لڑائی کروائے گا اور دیکھے گا کہ اس موقع پر کون ہے جو جہاد کر رہا ہے، کیونکہ اس موقع پر جہاد عام جہادوں سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اس میں براہ راست قریش، ہاشمی اور اپنے چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھائی، سگے بھائی، اور بعض کے تو مقابلے میں ان کے باپ دادے آ رہے تھے، اتنے قریبی ریلیشن والے لوگوں سے لڑائی ہو رہی تھی، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تم میں کس نے جہاد کیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کون ہے جس نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، یہ بھی اللہ نے نہیں دیکھا۔ مکہ کی لڑائی میں پتہ چلے گا کہ کون ہے جس کی دوستی میں اللہ، رسول اور مومنین سب سے پہلے ہیں اور رشتہ داری بعد میں۔
ولیجہ اصل میں ولج یولیجو، یلیجو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا. قرآن میں آتا ہے نا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تو ولید جو بندہ آپ میں گھسا ہوا ہو گویا کہ، یعنی انتہائی کلوز اور انتہائی قریبی دوست. تو اللہ کہتے ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا سب سے کلوز اللہ، رسول اور مومنین ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں. تو جب تم لڑو گے اپنے ہی رشتہ داروں سے تو پتہ چل جائے گا تمہاری نظر میں سب سے پہلے اللہ، رسول اور مومنین ہیں، رشتہ داری بعد میں ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ جی ہمارا سورہ توبہ کا رکوع نمبر 2 بھی ہو گیا اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 8. اس رکوع کا بھی خلاصہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. تو اس کا بھی خلاصہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کر کے پھر ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف جائیں گے. تو اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 3 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 9 انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گا. لیکن اس اسٹارٹنگ سے پہلے، شروع سے کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکوع نمبر 2 کا خلاصہ پہلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.